بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمان گرامی، بالخصوص شہدائے پاکستان کے باحوصلہ اور عظیم لواحقین، جنرل آفیسرز، پاک فوج کے بہادر غازیوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آج یوم شہدائے پاکستان پہ بطور آرمی چیف آپ سے آخری بار خطاب کر رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ عنقریب میں اپنی 44 سالہ ملٹری سروس سے ریٹائر ہو رہا ہوں۔ اس دفعہ یوم شہداء سیلاب کی وجہ سے کچھ دیر سے منعقد ہوا، جس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے میں شہدائے پاکستان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، جو کہ ہمارا فخر ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے لواحقین کے حوصلے اور صبر و استقامت کو بھی داد دیتا ہوں، اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ فوج کبھی ان کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور ان کی تمام دنیاوی ضروریات پوری کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ آرمی کمانڈ کے 6 سالہ مدت میں ہزاروں شہداء کے گھروں پہ تعزیت کے لیے گیا، اور آفرین ہے کہ میں نے ہمیشہ ان کے حوصلوں کو بلند پایا، جس نے میرے حوصلے کو بھی تقویت بخشی۔ میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کی قربانیوں کا صلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن آپ کے پیاروں کی قربانیاں رائے گاں نہیں ہونے دیں گے اور آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے۔ معزز حاضرین، پاکستان فوج کے عظیم سپاہی زمانہ جنگ ہو یا امن، LOC ہو یا فاٹا، بلوچستان کے سنگلاق پہاڑ ہوں یا سیچن کی برف پوش چوٹیاں، ہر وقت جان ہتھیلی پر رکھ کے مادر وطن کے دفاع پر مامور رہتے ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ میں 6 سال اس عظیم فوج کا سپہ سالار رہا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بھی یہ فوج اسی طریقے سے کامیابی کے جھنڈے گاڑے گی۔ معزز حاضرین، فوج کا بنیادی کام ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہے، لیکن پاک فوج ہمیشہ اپنی استعداد سے بڑھ کر قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے۔ ریکوڈک کا معاملہ ہو یا کارکے کا جرمانہ، فاٹف کے نقصان ہوں یا ملک کو وائٹ لسٹ سے ملانا یا فاٹا کا انضمام کرنا، بارڈر پر باڑ لگانا، قطر سے سستی گیس مہیا کرانا یا دوست ملکوں سے قرض کا اجرا، کووڈ کا مقابلہ ہو یا ٹڈی دل کا خاتمہ، سیلاب کے دوران امدادی کارروائی ہو، فوج نے ہمیشہ اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کر قوم کی خدمت کی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کاموں کے باوجود فوج اپنے بنیادی کام اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے سے کبھی غافل نہیں ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے شہروں اور دیہاتوں میں جو امن ہے، اس کے پیچھے ہمارے ہزاروں شہداء کی قربانیاں ہیں، جن کو کبھی نہیں بلایا جا سکتا، کیونکہ جو قومیں اپنے شہداء کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں مٹ جایا کرتی ہیں۔ معزز حاضرین، میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں جس پہ عموماً لوگ بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور یہ بات 1971 میں ہماری فوج کی سابقہ مشرقی پاکستان میں کارکردگی سے متعلق ہے۔ میں یہاں پر کچھ حقائق درست کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے، سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں، ایک سیاسی ناکامی تھی۔ لڑنے والے فوجوں کی تعداد 92,000 نہیں، صرف 34,000 تھی۔ باقی لوگ مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں تھے، اور ان 34,000 لوگوں کا مقابلہ 2.5 لاکھ انڈین آرمی، 2 لاکھ ٹرینڈ مکتی بینی۔ اگینسٹ دیز ہیوی آڈز ہماری فوج بہت بہادری سے لڑی اور بے مثال قربانیاں پیش کیں، جس کا اعتراف خود انڈین آرمی چیف فیلڈ مارشل مانک شاہ نے بھی کیا ہے۔ ان بہادر غازیوں اور شہیدوں کی قربانیوں کا آج تک قوم نے اعتراف نہیں کیا، جو کہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں آج اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تمام غازیوں اور شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پیش کرتا رہوں گا۔ وہ ہمارے ہیرو ہیں اور قوم کو ان پہ فخر ہونا چاہیے۔ آخر میں کچھ باتیں آج کے سیاسی حالات کے متعلق کرنا چاہوں گا۔ میں کافی سالوں سے اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی، یعنی کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہندوستانی فوج کرتی ہے، مگر ان کے عوام کم و بیش ہی ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے برعکس ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے، گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے، جو کہ غیر آئینی ہے۔ اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا
کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ تاہم اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا۔ فوج پہ تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ سینئر ملٹری لیڈرشپ کو غیر مناسب القابات سے پکارا گیا۔ میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن کبھی بھی ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک بیرونی سازش ہو اور آرمڈ فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی؟ یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج اور عوام میں درار ڈال دیں گے، وہ بھی ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ فوج کی قیادت کے پاس اس نامناسب یلغار کا جواب دینے کے لیے بہت سے مواقع اور وسائل موجود تھے، لیکن فوج نے ملک کے وسیع تر مفاد میں حوصلے کا مظاہرہ کیا اور کوئی بھی منفی بیان دینے سے اجتناب کیا۔ لیکن یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس صبر کی بھی ایک حد ہے۔ میں اپنے اور فوج کے خلاف اس نامناسب اور جارحانہ رویے کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ہم سب سے افضل ہے۔ افراد اور پارٹیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ فوج نے تو اپنا کتھارسس شروع کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کریں گی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہر ادارے، سیاسی پارٹیوں اور سول سوسائٹی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہمیں ان غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آج سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے، اور کوئی بھی ایک پارٹی پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکال نہیں سکتی، جس کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں اور پاکستان کو اس بحران سے نکالیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جمہوریت کی روح کو سمجھتے ہوئے اور عدم برداشت کی فضا کو ختم کرتے ہوئے پاکستان میں ایک سچا جمہوری کلچر اپنانا ہے۔ 2018 کے الیکشنوں میں بعض پارٹیوں نے آر ٹی ایس کے بیٹھنے کو بہانہ بنا کر جیتی ہوئی پارٹی کو سلیکٹڈ کا لقب دیا، اور 2022 میں اعتماد کا ووٹ کھونے کے بعد ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو امپورٹڈ کا لقب دیا۔ ہمیں اس رویے کو رد کرنا ہوگا۔ ہار جیت سیاست کا حصہ ہے، اور ہر پارٹی کو اپنی فتح و شکست کو قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا، تاکہ اگلے الیکشن میں ایک امپورٹڈ یا سلیکٹڈ گورنمنٹ کے بجائے الیکٹڈ گورنمنٹ آئے۔ جمہوریت حوصلہ برداشت اور عوام کے رائے عامہ کے احترام کا نام ہے۔ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں عدم برداشت اور میں نہ مانوں کے رویے کو ترک کرنا ہوگا۔ معزز حاضرین، ہمارے لیے پاکستان نعمت خداوندی ہے۔ ہمارا وجود اس کی سلامتی اور بقا سے وابستہ ہے۔ اس کی آزادی اور استحکام کے لیے شہداء نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، اور ہمیں ان پہ فخر ہے۔ میں شہداء کے لواحقین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس تقریب میں آ کر اس تقریب کو رونق بخشی۔ آپ سب پوری قوم کا سرمایہ افتخار ہیں۔ یہ تجدید عہد کا دن ہے۔ آئیے مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنے شہداء اور غازیوں کی تابندہ تاریخ کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے، اور مل کر پاکستان کی اور بہتری اور ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ مادر وطن کی حفاظت اور سالمیت ہمارا اولین فرض ہے اور رہے گا، جس کو نبھانے کے لیے ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔